نکاح کے شرکا حضرات سے درخواست ہے کہ وہ برائے کرم مسجد میں شور سے پرہیز فرمائیں۔ الحمدللہ، اللہ جل جلالہ کا کرم ہے، انعام ہے کہ آج ایک مہینے کے مبارک وقفے کے بعد پھر یہاں آپ حضرات سے ملاقات ہو رہی ہے۔ یہ مہینہ اللہ جل جلالہ کا خاص انعام و کرم ہے جو اپنے بندوں پر مبذول کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے رمضان سے پہلے جو آخری جمعہ گزرا تھا اس میں آخر نے عرض کیا تھا کہ یہ مہینہ در حقیقت صرف روزے ہی کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ ایک تربیتی کورس ہے جس سے ہمیں گزارا جا رہا ہے، ایک پٹی ہے جس میں تپا کر کندن بنانا مقصود اللہ جل جلالہ۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ مہینہ نصیب ہوا اور الحمدللہ اس میں اپنی بساط کی حد تک روزے کی، تراویح کی، تلاوت کی توفیق ہوئی اللہ جل جلالہ کی طرف۔ اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم، جتنا شکر ادا کیا جائے کم۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد جب حاضری ہوتی تھی تو بہت مسرور اور شاداں اور کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ استقبال فرماتے تھے اور فرمایا کرتے کہ بھائی الحمدللہ ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مہینہ عطا فرمایا۔ اور وہ عیدگاہ کی حدیث تو آپ نے سنی ہے کہ عیدگاہ میں جب مسلمان جمع ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کس طرح فرشتوں کے اوپر فخر فرماتے ہیں اور کس طرح اعلان فرماتے ہیں سب کی مغفرت کا، اور نہ صرف مغفرت کا بلکہ برائیوں کے نیکیوں میں تبدیل ہو جانے کا۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے، لہذا ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ الحمدللہ اس سب مراحل سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو گزار دیا۔ اور اگر اپنی طرف دیکھیں، اپنے اعمال کی طرف دیکھیں تو پھر تو بظاہر مایوسی ہونے لگتی ہے کہ ہم کیا اور ہمارے اعمال کیا۔ نہ روزے کا حق ادا ہوا، نہ تراویح کا حق ادا ہوا، نہ تلاوت کا حق ادا ہوا، نہ ذکر کا حق ادا ہوا، نہ رمضان کا کوئی اور حق ادا کر سکے۔ اپنی طرف اگر دیکھیں تو کوئی اس میں امید کی کرن نظر نہیں آتی، لیکن جس ذات گرامی نے ان اعمال کی توفیق عطا فرمائی اس کی طرف دیکھیں اور اس کی رحمت کی طرف دیکھیں تو پھر مایوسی کا کوئی راستہ نہیں، جب انہوں نے توفیق عطا فرما دی روزہ رکھنے کی، تراویح کی، ذکر اور تسبیح کی، جو کچھ بھی توفیق عطا فرمائی ان کی طرف سے تھی، ہمارے بس میں تھا کہ خود کر گزرتے ان کی توفیق کے بغیر۔ جب انہوں نے توفیق عطا فرما دی تو پھر ان کی رحمت کو کیوں نہ دیکھیں کہ جب انہوں نے توفیق عطا فرمائی ہے تو انشاءاللہ قبول کرنے کے لیے عطا فرمائی، انشاءاللہ قبول کرنے کے لیے عطا فرمائی۔ بے شک ہر عبادت کے ساتھ فکر یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبول حاصل کرے، لیکن ہمارے حضرت حکیم الامہ قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی عبادت کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ وہ عبادت ادا کی گئی پھر اس کے بعد
دوبارہ اسی عبادت کی توفیق ہو گئی، سمجھو پہلی قبول ہے۔ جب دوسری عبادت کی توفیق ہو گئی سمجھ لو کہ پہلی قبول۔ ایک نماز پڑھی پھر دوسری نماز کی بھی توفیق ہو گئی، سمجھ لو پہلی جو پڑھی تھی وہ قبول ہو گئی۔ ایک روزہ رکھا پھر دوسرے روزے کی بھی توفیق ہو گئی، سمجھ لو کہ قبول ہے۔ اگر قبول نہ ہوتی تو دوسری عبادت کی توفیق نہ دی جاتی، دوسری عبادت کی توفیق نہ دی۔ یہ اللہ جل جلالہ کا کی سنت ہے کہ اگر قبول نہیں ہوتی تو پھر توفیق بھی نہیں دیتے۔ تو جب توفیق ادا فرمائی تو میاں ہم تو ہمارے حضرت فرمایا کہتے کہ ہم تو کبھی ناقص ہی رہیں گے، کبھی کامل ہو نہیں سکتے، ہماری عبادت کامل نہیں ہو سکتی۔ اور ہماری تو کیا کامل ہوتی جو سارے کاملوں کے سردار سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کھڑے ہیں، پاؤں پر ورم آ رہا ہے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ ما عبدناک حق عبادت، اے اللہ ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہ کریں، ما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ ہم آپ کی معرفت کا حق ادا نہ کریں۔ تو جب وہ فرما رہے ہیں کہ عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا تو مجھ سے اور تم سے کیا حق ادا ہو عبادت۔ لیکن اپنی نااہلی کو دیکھیں یا ان کی رحمت کو دیکھیں، کون سی چیز زیادہ بڑی ہے؟ ان کی رحمت زیادہ بڑی ہے، ہماری نااہلی زیادہ بڑی؟ تو ان کی رحمت کے برابر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ جب انہوں نے توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ پوری امید رکھنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ انشاءاللہ قبول ہے اللہ کی رحمت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا جو وعدے ہیں انشاءاللہ اپنی رحمت سے عطا فرمائیں گے، ہماری قابلیت کی وجہ سے نہیں، ہماری صلاحیت کی وجہ سے نہیں، اپنی رحمت سے عطا فرمائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اور رہ گئی کوتاہیاں غلطیاں، تو کوتاہیوں غلطیوں کا علاج بتائی دی کہ بھائی جب بھی کوئی عبادت کی توفیق ہو جائے تو اس توفیق پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو کوتاہیاں ہوئیں ان پر استغفار کرو، استغفار مغفرت مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ، استغفار کرو۔ تو بھائی یہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اس پر شکر ادا کرنے کا وقت ہے۔ ہمارے حضرت ایک اور بات فرمایا کرتے تھے، وہ بھی ہمیشہ بڑی یاد رکھنے کی ہے کہ دیکھو بھائی رمضان شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اور بہت بے شمار انعامات رکھے ہیں، وہاں یہ تراویح کی نماز جو روزانہ پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیتے ہیں مسلمانوں کو، یہ بڑا عجیب و غریب انعام ہے اللہ تعالیٰ۔ انعام یہ ہے کہ ہر روز 20 رکعتوں میں 40 سجدے زیادہ کرنے کی توفیق ہو رہی ہے، روزانہ 40 مرتبہ سجدہ کرنے کی زیادہ توفیق ہو رہی ہے عام دنوں کے مقابلے میں۔ اور سجدہ وہ چیز ہے کہ سجدہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا اس سے بڑا اونچا مقام بندے کے لیے کوئی اور نہیں۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندہ اپنے پروردگار سے جتنا قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اتنا کسی اور حالت میں نہیں ہوتا، سب سے زیادہ قرب سجدے میں حاصل ہوتا ہے۔ ہم اور آپ تو سجدے بھی کرتے ہیں اور بعض اوقات غفلت کی حالت میں کر جاتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا، اس کا لطف محسوس نہیں ہوتا، اس قرب کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں عطا فرما رہے ہیں۔ لیکن واقعہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرب کا خاص مقام عطا فرماتے ہیں بندے کو سجدے میں۔ یہ آیت سجدہ ہے ویسے سورہ اقرا میں جس کے اوپر سجدہ کیا جاتا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سجدہ کرو اور میرے پاس آ جاؤ۔ اتنا پیارا جملہ ہے کہ سجدہ کرو اور میرے قریب آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ تو معنی یہ کہ جب سجدہ کرو گے تو سجدہ کرتے ہی میرا قرب حاصل ہو جائے گا اور میں تمہیں گویا اپنے قریب لے لوں گا۔ تو یہ کیفیت ہمیں آپ کو محسوس ہو نہ ہو، جو اللہ والے ہیں ان کو محسوس ہوتی ہے۔
حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جو مشہور اولیاء اللہ میں سے ہیں، حضرت حکیم الامہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے۔ فرماتے ہیں میں حاضر ہوا تو مجھ سے چپکے سے کہنے لگے کہ میاں اشرف علی، جب سجدے میں جاتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے پیار کر لیا، ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے پیار کر لیا۔ تو یہ اللہ کے بندے ہیں جن کو سجدے کی حالت قرب کی لذت کا احساس ہو، جس وقت کی پیشانی اس بارگاہ میں ٹکتی ہے اور سبحان ربی الاعلی یہ کہتا ہے بندہ کہ میں تو تیری چوکھٹ پر سر رکھے ہوئے ہوں اور میرے پروردگار تو اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے، سبحان ربی الاعلی۔ جس وقت یہ بندہ یہ بات کرتا ہے تو بس یہ قرب کا اعلیٰ ترین مقام۔ اور اس سجدے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی سے جب اتنا قریب ہو بندہ تو ساری کائنات اس کے نیچے۔ ہمارے حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب قدس اللہ وسلم حضرت خالد رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ شاعر بھی تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں جب سجدے میں سر رکھ دوں زمین کو آسماں کر دوں، میں جب سجدے میں سر رکھ دوں زمین کو آسماں کر دوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ سجدہ معمولی بات نہیں، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو، تو یہ سجدہ معمولی چیز نہیں، مقام قرب ہے، بارگاہ الہی میں حاضری کا پروانہ ہے۔ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں اپنے ہر مومن بندے کو 40 مرتبہ روزانہ اپنی بارگاہ میں باریابی کا شرف مزید عطا فرمائے، 40 مقامات قرب مزید عطا فرمائے ہر بندے کو، معمولی بات۔ اور 40 کو اگر 30 سے ضرب دے دو ایک مہینے کے اندر 1200، تو 1200 سجدے عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ، 1200 مقامات قرب عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ اللہ جل جلالہ نے عطا فرمائے۔ شکر نہیں ادا کرو گے کہ اللہ آپ نے یہ باریابی عطا فرمائی، توفیق عطا فرمائی کہ 1200 مرتبہ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ حاضری نصیب ہوئی، تو اس کا شکر ادا کرو۔ ہاں جو کوتاہی ہوئی سجدے میں کہ سجدہ جو ہے وہ کیسے کیا، دل کہیں دماغ کہیں، غفلت کی حالت میں، اور اس کے مقام قرب کی نعمت کا اندازہ کیے بغیر بس سجدہ کر لیا۔ کوتاہی ہوئی، بے شک ہوئی، کس سے نہیں ہوئی؟ سجدہ کر رہے ہیں بے قدری کی حالت میں کر رہے ہیں، غفلت کی حالت میں کر رہے ہیں، اس طرح کر رہے ہیں کہ احساس بھی نہیں ہے کہ کیا نعمت مل رہی، تھکن کی حالت میں کر رہے ہیں، اس فکر میں ہے کہ جلدی ختم ہو جائے تو اچھا، یہ 20 رکعتیں جلدی نمٹ جائے تو اچھا، اس حالت میں کر رہے ہیں۔ یہ ان کی طرف سے یہ انعام کے مقامات قرب دیے جا رہے ہیں، ہماری طرف سے یہ زیادتی کہ اس مقام قرب کی قدردانی نہیں ہوئی، اور قدردانی نہ ہونے کی وجہ سے جلدی سے بے دھیانی کی حالت میں کر کے فارغ ہونا چاہتے ہیں۔ ہوئی یہ غفلت تو ہوئی، اس سے کس کو انکار ہے، لیکن اس کا علاج بھی انہوں نے بتا دیا، ان کی رحمت ہی نے بتا دیا کہ جب کر چکو اور اپنی طرف سے یہ غفلت نادانی ہوئی تو کہہ دو کہ استغفر اللہ اللہ کے حضور استغفار، یا اللہ آپ نے اتنی بڑی نعمت دی تھی، ہم سے قدر نہ ہوتی، ہم سے اس کا حق ادا نہ ہوتا، ہم سے وہ غفلت کی حالت میں گزر گئے، استغفار۔ تو فرماتے ہیں جب استغفار کر لو گے تو سب تمہاری کوتاہیاں، تمہاری غلطیاں، یہ کوتاہیاں جو ہوئی تھی وہ بھی ہماری طرف سے معاف، تمہارے لیے تو بالکل کامل مکمل سجدہ لکھ دیا گیا تمہاری طرف سے، گویا تم نے کامل مکمل سجدہ کیا، یہ لکھ دیا۔ یہ معنی ہے وہ جو حدیث عیدگاہ والی حدیث ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فخر فرماتے ہیں فرشتوں پر
جب مسلمان عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو یہ میرے مزدور ہیں جنہوں نے اپنا کام پورا کر لیا تو میں ان کا صلہ پورا دوں گا، تو عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے کرم کی قسم، میرے بلند مقامی کی قسم، میری رفعت شان کی قسم کہ آج میں ان سب کی مغفرت کر کے بھیجوں گا، اور نہ صرف مغفرت کر کے بھیجوں گا بلکہ ان کی برائیوں کو حسنات سے تبدیل کر کے بھیجوں گا۔ تو یہی برائیاں نا کہ سجدہ کیسے کیا؟ بے دھیانی میں، غفلت میں، بے قدری میں، عبادت میں دھیان نہیں، شوق نہیں، ذوق نہیں، بس ایک فرض ادا کر رہے ہیں۔ یہ سب سیئات تھی کہ نہیں تھی؟ ان سیئات کو میں حسنات سے تبدیل کر دوں گا، کہہ دوں گا کہ تم نے جو سجدہ کیا تھا اگر دیکھا جائے، تمہاری طرف سے دیکھا جائے تو اس لائق تھا کہ منہ پہ مار دیا جاتا، اللہ اس لائق تھا کہ منہ پہ مار دیا جائے، ایسا سجدہ لے کے آئے۔ لیکن کیونکہ ہماری توفیق سے ہوا، ہماری توفیق سے ہوا، ہمارے حکم سے ہوا، اور تمہیں اس کے کرنے کی توفیق ہو گئی اور تم نے استغفار بھی کر لیا، تو اب وہ سجدہ کامل مکمل سجدہ تمہارے نام اعمال میں لکھ دیا گیا کہ یہ میرے بندے نے سجدہ کیا ہے، کامل ہے، مکمل ہے۔ اس کی طرف سے ناقص تھا، ہم نے اپنی رحمت سے اس کو کامل کر دیا۔ یہ معنی ہے کہ ان کی سیئات کو حسنات سے تبدیل کر دیا۔ تو بھائی اس موقع کے اوپر ضرورت ہے دو باتوں، اپنی کوتاہیوں پر استغفار کی اور اللہ جل جلالہ کی توفیق پر شکر کہ اللہ آپ نے توفیق عطا فرمائی، آپ کا فضل ہے، آپ کا کرم، دو باتیں کر لو تو انشاءاللہ یہ سارا رمضان خدا نے چاہا باعث خیر و برکت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ انوار و برکات، جو کچھ اس کا اجر اور صلہ لکھ دیا ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ملے گا، ضرور ملے گا، بشرطے کہ یہ دو کام کریں، شکر اور استغفار۔ ہمارے حضرت ایسی باتیں بتا رہے کہ مایوسی کی بات، اپنی طرف دیکھو گے مایوسی ہوگی، ارے اپنی طرف دیکھتے ہی کیوں اپنا مراقبہ کرتے؟ دیکھو ان کی رحمت اور اس کے لحاظ سے ان سے مانگو تو انشاءاللہ امید رکھو پورے وثوق کے ساتھ کہ انشاءاللہ وہ ثواب جو بتایا گیا تھا انشاءاللہ ضرور ملے گا اللہ کے رحمت۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ روزوں کے بارے میں فرما دیا گیا تھا کہ ہم نے روزے کیوں رکھوائے تم سے؟ بھوکا رکھنا مقصود تھا، پیاسا رکھنا مقصود تھا، اس لیے رکھوائے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ روزے کی حکمت یہ تھی کہ اس سے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، یہ تقویٰ پیدا کرنا مقصود ہے۔ اب دیکھو کہ وہ پیدا ہوا کہ نہیں ہوا تقویٰ۔ تو یوں اگر دیکھا جائے تقویٰ کی کوئی بہت اونچی سطح، اونچا معیار اگر دیکھا جائے تو اس کے لحاظ سے دیکھو تو نہیں ہوا پیدا، لیکن اس لحاظ سے پیدا ہوا، الحمدللہ ہر صاحب ایمان روزے دار کو ہوا، اس لحاظ سے ہوا کہ اور پچھلے دنوں کے مقابلے میں اگر جائزہ لو تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان کچھ پہلے سے زیادہ معلوم، حلال و حرام کی فکر کچھ پہلے سے زیادہ معلوم ہوئی، رمضان کے مہینے میں عبادت کا دھیان زیادہ ہوا، تو کچھ نہ کچھ تقویٰ کی جھلک ہر صاحب ایمان روزہ دار کو حاصل ہوئی الحمدللہ۔ اس لحاظ سے شیطان کو قید کر دیا گیا تھا تو اس واسطے گناہوں کے داعیے کم ہو گئے، تو الحمدللہ کچھ نہ کچھ تقویٰ ہر مسلمان کو حاصل ہوا جو روزہ دار تھا۔ ہاں نہ صحیح کامل تقویٰ، لیکن کچھ حصہ ضرور ملا۔ تو اب ضرورت ہے اس وقت جب وہ تربیتی کورس سے گزر گئے تو اب ضرورت ہے اس تقویٰ سے کام لینے جو رمضان میں کچھ دل نرم ہوا، کچھ گداز پیدا ہوا، کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ بڑھی، اس سے کام لے لو۔ اب یہ بہترین وقت ہے کہ اس وقت کے اندر
اپنی زندگی کو یوں سمجھو کہ نئی زندگی ہے. عیدگاہ سے جب نکلے مغفرت کا پروانہ لے کر نکلے, برائیوں کے حسنات میں تبدیل ہو جانے کا پروانہ لے کر نکلے عیدگاہ سے, تو اب نئی زندگی ہے. آج گویا ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہے ہیں, آج نئی زندگی شروع ہو رہی ہے. اس میں یہ اہتمام کر لو, یہی ادائے شکر بھی ہے اور یہی تقویٰ کا تقاضا بھی ہے کہ یہ تقویٰ کا جو شمع رمضان میں روشن ہوئی تھی اس کو اب آگے فروزاں رکھنا, اس کو بجھنے نہیں دینا. ایسا نہ ہو کہ رمضان گزرے, وہاں سے تو دھو دیا گیا, گناہ دھو دیے گئے, نیکیاں میں تبدیل کر دیے گئے, اب اس کے بعد پھر ایسی زبردست غفلت طاری ہوئی معاذ اللہ کہ اس کے بعد سب نفع ٹوٹا برابر ہو گیا. ایسا نہ, بلکہ اب اپنے اس تقویٰ کو, ٹھیک ہے نہ صحیح اتنی نفلی عبادتیں جتنی رمضان میں کرتے تھے, اب تراویح تو نہیں ہے, اب قرآن کریم پہلے زیادہ پڑھتے تھے, اب اتنی تلاوت نہیں, نہ کرو. پہلے زیادہ ذکر کرتے تھے اتنا نہ کرو, پہلے روزہ رکھ رہے تھے اب نہ رکھو. اب زندگی کے عام معمولات آ گئے, لیکن ان معمولات کے اندر اس بات کا دھیان کر لو کہ فرائض و واجبات میں کوتاہی نہ ہو اور گناہوں سے اجتناب. جس اللہ نے اس بٹی سے گزار دیا تو اب یہ آنکھیں یہ گناہ نہ کریں, یہ کان گناہ نہ کریں, یہ زبان گناہ نہ کرے, منہ سے بات گناہ کی نہ نکلے, منہ میں لقمہ حرام کا نہ جائے, اور آنکھ کسی غلط جگہ پر نہ پڑے, اس کا احترام. تو یہ اس لیے کہ یہ وقت ایسا ہے کہ اس میں آدمی کوشش کرے تو اس میں کامیابی کا زیادہ امکان ہے, کیونکہ دل ابھی نرم ہے, رمضان کے اثرات باقی ہیں, رمضان کے انوار باقی ہیں, تو زیادہ وقت گزر جائے گا غفلتوں میں تو پھر مشکل ہو جائے. ابھی سے عزم کر لیا جائے کہ بھائی اب انشاءاللہ ہم ایک نئی زندگی شروع کر رہے ہیں, اس میں حرام و حلال کی فکر کریں گے, جائز ناجائز کی فکر کریں گے, فرائض و واجبات کی ادائیگی کی کوشش کریں گے پوری طرح. تو اب اپنا ایک نظام الاوقات بنا لیا, اس نظام الاوقات کے اندر فرائض و واجبات کو حتی الامکان صحیح طریقے سے ادا کرنے کی, نماز باجماعت کا اہتمام. نماز باجماعت کا اہتمام سب سے پہلی سیڑھی ہے اس تقویٰ کے راستے. نماز باجماعت کا مسجد میں اہتمام, کہ کوئی نماز جماعت کے بغیر ادا نہ ہو, بغیر کسی عذر ہو تو بات دوسری. اور تھوڑا سا کچھ قرآن کریم کی تلاوت, نہ صحیح اتنی جتنی رمضان میں کرتے تھے, لیکن اب روزانہ تھوڑی سی تلاوت تو ہو. آپ نے دیکھا ہوگا رمضان شریف میں جب قرآن شریف ختم ہوتا ہے تراویح میں, تو ختم ہوتا ہے عموماً 19ویں رکعت میں. جو حافظ صاحب ہوتے ہیں وہ سورہ والناس پڑھ لیتے ہیں, ہے نا, اور پھر 20ویں رکعت میں الف لام میم کی شروع کی 3 آیتیں پڑھتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا ختم, ورنہ ختم کا تقاضا تو یہ تھا کہ 20ویں رکعت پر جا کر سورہ والناس ختم ہوتی تو ختم ہو جاتا قرآن شریف. 20ویں رکعت تراویح ختم ہو رہی, اسی میں قرآن بھی ختم ہو رہا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب جگہ یہی دستور ہے کہ 19ویں رکعت پر سورہ والناس پڑھ لیتے ہیں اور 20ویں رکعت سے سورہ بقرہ کی ابتدائی 3 آیتیں پڑھتے ہیں. یہ کیوں؟ یہ حضور اقدس نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کی تعمیر. وہ ارشاد یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کو پڑھو حالن مرتحلن, یعنی اس طرح پڑھو جیسے کوئی مسافر ابھی آ کر اترا اور پھر فوراً سوار ہو گیا دوسرے سفر کے لیے. یعنی جس مجلس میں قرآن کریم تم نے ختم کیا ہے اسی مجلس میں دوسرا قرآن تمہارا شروع ہو جانا چاہیے. اس لیے کہ قرآن ختم کرنے کی چیز نہیں, قرآن ختم کرنے کی چیز نہیں, قرآن ایسی چیز ہے کہ اس میں زندگی ختم کی جائے. لہذا جس مجلس میں قرآن ختم کیا جا رہا ہے اس مجلس ہی میں دوسرا قرآن شروع ہو جانا چاہیے. تو جن کو توفیق ہوئی تراویح میں قرآن شریف ختم کرنے کی, تو انہوں نے جس مجلس میں ان کا قرآن شریف ختم ہوا اسی مجلس میں دوسرا قرآن شروع ہو گیا. لہذا
اب ہم سب کا قرآن وہ شروع ہو چکا، تو اس کی تلاوت کو اپنے معمول میں شامل کیا جائے روزانہ، کہ صبح کو جب تک تھوڑا سا قرآن کریم کی تلاوت نہ کر لیں، چاہے ہر انسان اپنی مصروفیات کے لحاظ سے مقدار مقرر کر لے، 12 آدھا 12 میں کہتا ہوں 12 لیکن روزانہ پڑھے، اس کو نہ چھوڑے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان میں جو پڑھ لیے 10 پارے اور رمضان کے بعد چھٹی ہو گئی، اب اس کو اپنے معمولات میں باقاعدہ شامل کیا جائے قرآن کریم کی تلاوت، اس کے بغیر۔ تیسرے، رمضان کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ تھا، الحمدللہ دعاؤں کی توفیق ہوئی، جیسی کیسی ہم سے بن پڑی دعائیں ہوئی، لیکن یہ نہ ہو کہ بس دعائیں رمضان میں ختم ہو گئی، رمضان کے بعد بھی دعا کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جاری رہنا چاہیے۔ اور اس کے لیے بہترین راستہ ہے کہ ادعیہ معصورہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جن کو ہمارے حضرت نے مناجات مقبول کے اندر جمع کرنا، اس کا اہتمام، اس کو ایک منزل روزانہ اس کی تلاوت، اور کچھ تسبیح اور ذکر، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور استغفار، درود شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ایک ایک تسبیح ان کی روزانہ معمول بنا، فجر کے بعد، اور اس وقت موقع نہ ملے تو کسی اور وقت، اس وقت 24 گھنٹے میں اس کو معمول بنا، اور یہ ایک مرتبہ بیٹھ کر عہد کر لیں اپنے نفس سے کہ دیکھو بھائی اب نئی زندگی تمہاری شروع ہو رہی ہے، اب اس کو گناہ کے پاس نہیں جانا، گناہ کے پاس نہیں پھٹکنا، اپنے آپ کو روک، وعدہ کر لیں اپنے آپ نفس سے کہ بھائی گناہ کے پاس نہیں جانا، مشارطہ اس کو کہتے ہیں، چکائی طرح، ٹھیک ہے، یہ اپنی طرف سے یہ۔ پھر جب کبھی داعیہ پیدا ہو کسی گناہ کا، محرک کوئی سامنے آئے، تو اس وقت میں اس عہد کو یاد کریں کہ دیکھو بھائی میں نے یہ عہد کیا، اس کو کہتے ہیں مراقبہ، تو اس کو یاد کرو اس وقت کہ دیکھو میں نے عہد کیا تھا، اب ثابت قدم رہنا، اس پر ڈگمگا بچ جانا، داعیہ کے وقت میں اس کو یاد کرو، اور پھر روزانہ شام کو جب بستر پر لیٹنے لگو تو اپنا جائز کہ صبح سے لے کر شام تک جو ہم نے معاہدہ کیا تھا اس پر کس حد تک قائم رہے، کس حد تک غلطی ہوئی، اگر کہیں غلطی ہو گئی، پاؤں پھسل گیا، فوراً استغفار اور توبہ کی طرف رجوع، جو ہو یا اللہ اب کی تو ہو گئی غلطی، اللہ اب معاف فرما دیجیے، آئندہ پھر دوبارہ عہد کو تازہ کر، یہ محاسبہ اپنے آپ کا روزانہ۔ اور وہ باتیں جو میں عرض کرتا رہتا ہوں حضرت کی، کہ حضرت فرماتے ہیں کہ لیٹتے وقت ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں میسر ہیں ان سب نعمتوں پر شکر ادا کرو، اور جو غلطیاں ہوئی ان کا استغفار کرو، کلمہ طیبہ پڑھ کر ایمان کی تجدید کرو، اس کے بعد سو جاؤ، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ فرماتے ہیں اگر یہ روزانہ کر لیا کرو تو انشاءاللہ اگر سوتے میں بھی موت آ جائے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ سیدھے جنت۔ اللہ آج ہمارے حضرت کے ہاں اجتماع ہوا کرتا ہے عید کے دن پہلے، عید کے بعد کے پہلے جمعہ میں، تو ادھر بھی جانا تھا، تو میں نے کہا تھوڑا سا آپ حضرات سے یہاں ملاقات بھی ہو جائے اور بات بھی ہو جائے، اس کے بعد پھر ادھر جانا ہوگا انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد مجھے سفر لمبے درپیش ہیں کئی، تو اس کی وجہ سے افسوس ہے کہ تقریباً 1 مہینہ 4 یا 5 جمعے ایسے ہوں گے کہ میں حاضر نہیں ہو سکوں گا، لیکن انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اس میں معمول جمعہ کے دن بھی مولانا عبدالرؤوف صاحب انشاءاللہ تشریف لایا کریں گے، اور جمعہ کے دن بہتر یہی ہے کہ ایک بات جو دین کی بات ہے وہ کسی شخص ذات کے اوپر منحصر نہیں ہونی چاہیے، اور دین کی بات کے لیے جمع ہوتے ہیں، آپ حضرات آتے ہیں دین کی الحمدللہ طلب لے کر، تو اللہ تبارک و دینے والے تو وہ ہیں، کوئی شخص نہیں دیتا، وہی دیتا ہے، جب دین کی طلب لے کر کوئی شخص آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے، تو اس لیے یہ سلسلہ جاری رکھنا چاہیے، جو بھی آئے یہاں پر موجود ہو، مقصود تو دین کی بات کرنا اور سننا، تو وہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا اللہ کی رحمت سے،
باقی میں انشاءاللہ وسط ذی-قعدہ سے پھر شروع کر سکوں گا، ذی-قعدہ کے وسط سے انشاءاللہ تعالی۔ اگر اس دوران کوئی ایسا بات پیش آ گئی کہ پہلے آنا ہو گیا تو اس دن حاضر بھی ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس کو ہمارے سب کے لیے دنیا آخرت میں نافع بنائے۔ دعا فرمائے اللہم صلی اللہ